إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپسی دشمنیوں کے چند اسباب اس عنوان سے کچھ چیزیں میں نے آپ تمام بھائیوں کے سامنے گوش گزار کیا تھا کہ مسلمانوں میں آپسی دشمنیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اندر عیب نکالے، اس کے خاندان کے اندر عیب نکالے تو اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، محبت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ، کسی آدمی کا نام بگاڑنا یا کسی آدمی کو برے ناموں سے پکارنا، اس سے بھی انسان کے دل کے اندر محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تین اسباب کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھا جو سبب بتایا آپسی دشمنیوں کے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12۔ اس سے پہلے تین برائیوں کا تذکرہ یا نفرتیں اور دشمنیوں کو پیدا کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ آیت نمبر 11 کے اندر بتائے تھے۔ آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے چوتھا سبب آپسی دشمنیوں کا یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ بدگمانی، یہ بد مانے برا اور گمانی مانے خیال۔ گمان جس کو کہا جاتا ہے، آپ کا گمان ہے بھائی، بدگمانی برا خیال، جسے بدبو، خوشبو۔ بو ایک چیز ہے، اگر اس کے اندر شروع میں بو لگا دیا جائے تو نفرت کے معنی میں آئے تو بدبو، اور اگر خوش لگا دیا جائے تو اچھی چیز کے معنی میں خوشبو، بدبو۔ ایسے ہی یعنی گمان کے معاملے میں ہے، ایک ہے برا گمان اور ایک ہوتا ہے اچھا گمان۔ ایک ہوتا ہے عربی میں گمان کو ظن کہا جاتا ہے۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا کسی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی شواہد کے، یوں ہی ایک رائے قائم کر لینا، یہ آدمی ایسا ہوگا، یہ آدمی ایسا ہوگا، جبکہ آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اپنے کانوں سے اس کے غلط کام کو کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہ گمان ہے جس کو عربی میں یعنی ظن کہا جاتا ہے۔ چونکہ میرے بھائیوں، اکثر جو گمان ہوتا ہے نا، اکثر، سب نہیں، اکثر گمان ایسا ہوتا ہے
کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ آدمی جب اس کو کھنگالنے جاتا ہے، اس کی چیکنگ کرنے جاتا ہے، ایک ہوا آئی تھی، اس ہوا میں ایک نیوز پھیل گئی تھی، تو ایک آدمی فوراً ذہن بنا لیتا اچھا یہ نیوز ایسی ہے تو ایسا ہوگا، لیکن جب تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت زیادہ گمان کرنے کو جھوٹ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والظن، اے مسلمانوں تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، خیالی پلاؤ پکانے سے بچو، پانی پہ گھر بنانے سے یا پانی پہ لکیریں کھینچنے سے بچو۔ ایاکم والظن، بدگمانی کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا یہ در حقیقت بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ آج اکثریت کے زندگی گزارنے کا جو معیار ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جو خیال قائم کرنے کا دار و مدار ہے وہ یہی ہے، گمان ہوتا ہے، جھوٹی خبریں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ گمان پہ نہیں جیتا ہے، وہ خیال پہ نہیں جیتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے عام طور سے اس کے پاس یقین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس گناہ سے، یعنی کسی آدمی کے بارے میں برا خیال کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، سنو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، گمان، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، اس کا مطلب ہوا تھوڑا بہت گمان کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ہے نا، یہ اسلام ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو ایک ایک لفظ بیان کیا گیا نا بڑا معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں گمان مت کرو، بغیر دلیل بغیر یقین کے کسی چیز کا خیال مت کرو، ایسا آدمی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کو گمان کرنا ہی پڑتا ہے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہی پڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور دلیل کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پہ۔ پورا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ گمان پر ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے گمان کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے۔ اچھا ہے تو کہیں گے اچھا گمان، اور برا ہے تو برا گمان۔ عربی میں حسن ظن اور سوء ظن کہا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو گمان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہے۔ آپ کسی کورٹ کے، کسی عدالت کے جج بن جائیں، آپ کے پاس دنیا بھر کے شواہد پیش کیے جائیں، جج کس بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا یقین کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا؟ یقین کس کو کہا جاتا ہے؟ یقین کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے جج جا کے دیکھے یہ حادثہ ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ بےایمانی کر رہا ہے، اپنے کانوں سے سنے جا کے سامنے کی دونوں جو مجرم ہیں آپس میں رائے کر رہے تھے، تال میل کر رہے تھے، تو یہ اپنے آنکھوں سے سنے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنے، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ جج کتنے کیسز کو، کتنے مجرموں کے باتوں کو، مقدمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے۔ جج کیا کرتا ہے؟ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، ان کی باتیں جدھر مضبوط لگتا ہے ادھر ایک رائے قائم کر لیتا ہے، ایک ظن قائم کر لیتا ہے، گمان قائم کر لیتا ہے، اور گمان کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ گناہ نہیں ہے اگر آدمی جج جو ہے یا حاکم ہے یا آپ، یعنی ہر آدمی، ایک بڑا مثال میں نے دیا جج کی، ورنہ آپ اگر اسٹوڈنٹ یعنی ٹیچر ہیں، کسی کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، کہیں چھوٹے کہیں بڑے کہیں کم زیادہ، تو آپ کس بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہی نہیں، اسی بنیاد پر نا کہ آپ نے ہر ایک کی باتیں سنا، جدھر آپ کو دلیل مضبوط لگی آپ سوچے ہاں یہی ہے، لیکن وہ آپ کا یقین کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہے، وہ ظن کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ جہاں مجبوری ہے وہاں ٹھیک ہے، لیکن عام طور سے یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ گمان کی بہت ساری قسمیں، میں نے ایک تو یہ بتایا کہ آدمی کہیں کہیں گمان کرنا اس کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے، اور کہیں کہیں کچھ گمان ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور کہیں کہیں واجب ہوتا ہے۔ کہیں کہیں گمان قائم کرنا بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے، بغیر شواہد کے ایک رائے قائم کرنا ایک مسلمان کے لیے واجبی اور ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں بعد میں کر رہا ہوں۔ کچھ رائے، کچھ خیال دوسروں کے بارے میں قائم کرنا بغیر دلیل کے، یہ مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے،
اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کی قسموں میں دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، نہى اللہ المؤمنہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو منع کر دیا ہے ان یظن المؤمن شرن، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں غلط تصور قائم کرے، برا گمان کرے، برا خیال کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسے منع فرمایا ہے۔ اور اصول میرے بھائی اسلامی اصول کیا ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ کہیں کہیں مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتا ہے گمان کرنا، وہ اسلام کو اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ جب ایک آدمی جب کسی مسلمان کے بارے میں، مسلمان مرد کے بارے میں، مسلمان عورت کے بارے میں، مسلمان یعنی بچے کے بارے میں، مسلمان جوان بزرگ جس بھی کے بارے میں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی خبریں سنیں، ایسے پھیلے ہوئی نیوز کو پڑھے، ایسی چیزیں دیکھیں کہ ایک شریف آدمی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک مسلمان کے بارے میں، ایک پاک دامن آدمی کے بارے میں، ایک بھولے بھالے آدمی کے بارے میں، ایک شریف النفس آدمی کے بارے میں ایسی ہوائیں یا ایسی خبریں گشت کر رہی ہیں، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی غلط خبر سنے، کوئی غلط نیوز سنے تو فوراً اس کو رد کر دے، بولے نہیں وہ آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، وقالوا هذا افک مبین، اور کھلے لفظوں میں کہہ دے یہ جو نیوز ہے یہ غلط نیوز ہے، یہ افواہ ہے، اور در حقیقت کوئی آدمی غلط کام کر سکتا ہے۔ جس آدمی نے غلط کام کیا ہے وہ شریف آدمی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر شریف آدمی سے ایک ایسا آدمی جس کی نیک نامی ہے، جس کی شہرت اچھائیوں میں بھلائیوں میں اس کا چرچا ہے، مشہور آدمی ہے اچھائیوں میں، لیکن اگر اس سے بھی کبھی چوک ہو جائے اور اس کے بارے میں اگر خبر آ جائے تو سماج کے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خبر کو ریجیکٹ کر دیں، اس خبر کو رد کر دیں اور کہیں نہیں یہ جھوٹا ہے، یہ بہتان ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھیں، یہ در حقیقت آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ آدمی غلط نہیں کر سکتا، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ کیا ہے؟ حسن ظن ہے، اور یہ ایک مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اور کسی کے بارے میں اچھا خیال کرنا، کسی آدمی کے بارے میں اچھا خیال کرنا، حسن ظن رکھنا، اس کے لیے آدمی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ آدمی اچھا ہے، اب ہم اس کے پیچھے جائیں گے، یہ کیا کیا اچھائیاں کرتا ہے، دن بھر کا کام کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھنے والا ہے نا، تو وہ اچھا ہی ہوگا، یہ اچھا ہونے کا گمان کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ بغیر دلیل، بغیر کسی پروف کے ہر مسلمان کے بارے میں اچھا خیال کرنا یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے پارسا بندے ہیں، نیکیوں میں جن کی شہرت ہے، ان کے بارے میں اگر آپ برا رائے قائم کرتے ہیں تو اللہ نے بیان فرمایا ان بعض الظن اثم، بہت سارا گمان ایسا ہوتا ہے نا جو گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ مفسرین نے، امام طبری رحمہ اللہ علیہ اور امام یعنی قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے اس کا ایک اصول بتایا ہے اور کہا ہے الظن القبیح، برا گمان جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بمن ظاہر الخیر، اس آدمی کے بارے میں برا گمان قائم کرنا جس آدمی کے بارے میں اچھائیاں مشہور ہو، جس آدمی کے بارے میں بھلائیاں مشہور ہو، جو آدمی دین اور تقوی اور پرہیزگاری سے مشہور ہو، اس آدمی کے بارے میں برا خیال کرنا یہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری خیالی پلاؤ ایسا ہوتے ہیں نا کہ وہ گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ گناہ کا سبب کب بنے گا؟ جب آپ نیک آدمی کے بارے میں، متقی پرہیزگار آدمی کے بارے میں اس طرح کا گمان قائم کر لیں گے۔ لیکن جہاں تک ایک ایسا آدمی ہے جس کی برائیاں مشہور ہیں، جو مشہور ہے شراب پینے میں، جو مشہور ہے یعنی آوارپن کا شکار ہے، جو مشہور ہے اپنی غلط کاموں کی وجہ سے، اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے انسان کو تو بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اتنا بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں جام لیا ہے اور مشہور بھی ہے، اس کی صحت بھی بتا رہی ہے، اس کا کیریکٹر بھی بتا رہا ہے، اس کا چال چلن بھی بتا رہا ہے، پورے سماج کے اندر مشہور ہے کہ وہ غلط آدمی ہے، اس آدمی کے غلط آدمی ہونے کے بارے میں گمان قائم کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔
کیونکہ وہ برائیوں کے اندر مشہور ہے. فسق و فجور کے اندر مشہور آدمی کے بارے میں اگر آدمی غلط رائے قائم کر لیتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے. گناہ تب ہوگا جب نیک لوگوں کے بارے میں استعمال کیا جائے, یعنی بدگمانی کو. میرے بھائیو, جہاں ہمارا اور آپ کو اسلام یہ بتاتا ہے نا کہ ایک آدمی کو دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے, یہ ہماری اور آپ کی اسلامی ذمہ داری بنتی ہے. وہیں پر ہر مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کر رہا ہے, ایسے ہی اپنے بارے میں بھی کسی کو غلط رائے قائم کرنے کا موقع نہ دے, ایسا کوئی کام نہ کرے, ایسی کسی جگہ پہ نہ جائے, ایسی کوئی حرکت اس سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں, دوسرے لوگ اس کے بارے میں یعنی بدگمان ہو جائیں. یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی سکے کے دونوں پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. ہمارا جو اسلام ہے, اسلامی شریعت ہے, وہ دونوں چیز بتاتی ہے. پہلی چیز یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کسی مسلمان کے بارے میں, کسی مسلمان مرد عورت کے بارے میں یعنی بدگمانی کا شکار نہ ہو, غلط رائے قائم نہ کریں. ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے. دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایسی جگہوں سے بچائیں, ایسے کام کرنے سے بچائیں, ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن جگہوں پر جانے سے, جن لوگوں کے ساتھ میں رہنے سے, جو کام کرنے سے دوسرے لوگوں کو موقع ملے کہ ہمارے بارے میں کیا کریں, بدگمانی کا شکار ہو جائیں, ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت ساری مثالیں دیا ہے. صرف 2 مثالوں کی طرف اشارہ کر کے میں اگلے پوائنٹ پر آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں. بات کرتے کرتے تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے اپنے گھر کا راستہ لیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رکو, چلو میں گھر تک تم کو چھوڑ دیتا ہوں. 14-15 کلومیٹر دور نہیں تھا, بازو میں گھر تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چلو میں گھر تک تم کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے. آگے 2 صحابہ کرام تھے. ان کو جب فیل ہوا, احساس ہوا کہ ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں کوئی عورت بھی ہے. اب وہ دونوں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہوئے ذرا تیزی کے ساتھ چلنے لگے, تھوڑا دوڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابھی ان کی جو چال تھی, ہم کو احساس کرنے کے بعد ان کی چال کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا رسلکما, اور آگے جانے والے رکو. آگے جانے والے دونوں آدمی اپنے پیروں پہ وہیں کھڑے ہو جاؤ, رکو. وہ دونوں رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو, یہ میری بیوی صفیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہا, یہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ دونوں صحابہ کرام حیران پریشان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے, کیا ہم آپ کے بارے میں برا گمان کر سکتے ہیں, ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں, ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ صفائی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کی بیوی ہے, کیا ہم کہہ سکتے اللہ کے رسول کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تم بڑے متقی پرہیزگار ہو, میرے بارے میں بڑا ادب و احترام کرتے ہو, ہماری محبت تمہارے دلوں کے اندر یعنی رگو ریشے میں پیوست ہے, بہت محبت کرتے ہو. لیکن سنو, ان الشیطان یجری مجرى الدم, انسان کے اندر جو شیطان ہے نا, شیطان کے وسوسے ہیں وہ خون کی طرح گردش کر رہے ہیں. تم ابھی تو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ غلط کام نہیں کر سکتے. شیطان تمہارے پاس آ سکتا ہے اور تم کو وسوسہ ڈال سکتا ہے, دیکھو تمہارے نبی ہیں, تمہارے نبی ہیں, رات میں کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو یہ بدگمانی کا موقع صحابہ کرام کو مل سکتا تھا, یا منافقین تک یہ خبر جاتی, غیروں تک یہ خبر جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عورت کے ساتھ تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بدگمانی کرنے کا موقع مل سکتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ ذمہ داری عائد کیا کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں, بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں, ایسے دوسروں کو بھی موقع نہ دیں کہ اپنے بارے میں کوئی آدمی بدگمانی کا شکار ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی دی ہے. ایک حدیث کے اندر اور آتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم 3 آدمی ہو, کہیں جا رہے ہو تو 3 آدمی ہو, تو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے 2 آدمی سرگوشی نہ کریں. سرگوشی مانے کانا پھوسی کرنا, کچھ راز کی باتیں کرنا. 2 آدمی اگر 3 آدمی اگر کہیں جا رہے ہیں
اور چلتے چلتے راستے میں ایک آدمی کو بولے ذرا تم رکو یہیں پہ، ہم دونوں تھوڑا بات کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ دونوں آدمی بات کر رہے ہیں، تینوں دوست تھے، یہ دونوں دوست یہاں بات کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں، اس آدمی کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ آپ سوچیں ذرا، آپ کہیں اگر سفر پہ جائیں، کہیں ٹور پہ کہیں گھومنے کے لیے جائیں، تین لوگ آپ کے ساتھ میں ہوں، آپ کو دونوں سائڈ میں لگا دیں اور وہ دونوں آپس میں بات کریں اور آپ ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہوگا؟ آپ کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہوگی؟ یہ لوگ مجھے کیوں اکیلے کیے، یہ لوگ میرے یعنی باتوں میں مجھے کیوں نہیں شامل کیا؟ کون سی ایسی بات تھی جو میں نہیں سن سکتا تھا؟ کون سا ایسا کام تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا؟ آخر ان لوگوں نے مجھے ہٹایا کیوں؟ ان لوگوں نے مجھ سے ہٹ کے بات کیوں کیا؟ اور اگر یہ دونوں اس کی طرف دیکھ کر کے بات کریں اور پلس اگر مسکرا کے بات کریں، کیا دماغ میں چلے گا؟ کیا دماغ میں چلے گا؟ یہ تو ہمارے ساتھ کچھ چیٹنگ کرنے والے ہیں، کچھ تو دھوکہ دینے والے ہیں، کچھ تو ہمارا نقصان کرنے والا ہے۔ اب اگر یہ سامنے آیا اور دونوں سے ملاقات ہوئی تو کیا نوبت آئے گی دونوں کے اندر؟ کیا لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی؟ کیا اس کے شیطان نے اس کے دل کے اندر جو کھچڑی پکایا ہوگا وہ کتنا واویلا ہوگا، کتنا زیادہ پک گیا ہوگا کہ وہ بھڑک اٹھے گا دونوں آدمی کے اوپر، اور نہیں ہو سکتا لڑائی جھگڑا کرنے کی بات ہے۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ وہ دونوں جو دوست تھے اس لیے بات کر رہے ہوں، یہ ہمارا تیسرا دوست ہمارے ساتھ لگ گیا ہے، یہ تیسرا دوست بھی ہمارے ساتھ لگ گیا ہے، اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ہم لوگ کھانے کے لیے جا رہے تھے لیکن یہ تو اپنا ہی ہے نا، تو ایک کام کرو، ہم ڈشز کی جو قسمیں ہوتی ہیں اس کا تھوڑا سا لیول کم کر دیں گے، 4 کے بجائے 3 ہی کھائیں گے، لیکن اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں گے، تینوں مل کر کے کھائیں گے، پیسہ اس کے پاس نہیں، پیسہ ہم دونوں پے کریں گے، پیسہ ہم دونوں پے کریں گے، لیکن کھائے گا وہ بھی ہمارے ساتھ۔ تو یہ دونوں جو سرگوشی کر رہے تھے، اچھائی کے لیے سرگوشی کر رہے تھے، لیکن اس کے دماغ میں کبھی اچھائی آئے گا؟ ذرا سوچو، آئے گا؟ نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم 3 لوگ ہو نا تو ایک کو الگ کر کے دو آپس میں کانافوسی نہ کرو، اس سے بدگمانی کا موقع ملے گا۔ ایک آدمی 2 دوستوں کے بارے میں، 3 بھائی، ان 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی 2 بھائیوں کے بارے میں وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے گا، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا، شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈال دے گا کہ تیرے ساتھ چیٹنگ کرنے والے ہیں، تجھ کو اس لائق نہیں سمجھے کہ تجھ سے بات کر سکے میرے بھائیوں۔ تو یہ در حقیقت 2 حدیثوں کی طرف جو میں نے اشارہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کو جیسے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، برا سوچنا گناہ ہے، بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو بھی ایسی جگہوں سے بچانا چاہیے جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھے تو آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کر سکے۔ آپ شراب نہیں پیتے ہیں لیکن روزانہ جہاں شراب بکتا ہے جاتے کیوں ہیں؟ آپ غلط کام نہیں کرتے لیکن گندی جگہوں پہ آپ جاتے کیوں ہیں؟ آپ غلط چیزیں نہیں دیکھتے لیکن جہاں غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں آپ گئے کیوں؟ کچھ تو راز ہوگا نا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی کا موقع لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ چوتھا گناہ تھا جس کی وجہ سے، یا چوتھا سبب تھا جس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہے۔ اور 5واں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ اس سے پہلے کون سا تھا؟ کیا گناہ تھا؟ اس سے پہلے تھا، کیا تھا؟ بدگمانی پیدا مت کرو۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے بارے میں کوئی ایک رائے قائم کرتا ہے، یہ ایسا ہے، اچھا یہ ایسا گندا آدمی، برا آدمی، اب کیا کرے گا؟ دوسرے سے کہہ دیا وہ برا ہے، وہ برا ہے، تو اب برا، اس کی برائی ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا۔ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں نا اس کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے، تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا، اس کے ٹو میں لگ جاؤں گا، اس کا صبح شام دیکھوں گا، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، اس کے عیب کو ٹٹولنے کے چکر میں رہوں گا، اس کے بھید کو معلوم کرنے کے چکر میں رہوں گا، اس کو زندگی کے اندر جھانکوں گا، اس کی موبائل کے اندر میسج پڑھوں گا، اس کے خفیہ لیٹر کو پڑھوں گا، اس کے گھر کے اندر جھانکوں گا، کھڑکی سے جھانکوں گا، کہاں جا رہا ہے وہاں جھانکوں گا، ساری چیز، موقع ملے گا تو اس کے پرس کو ڈھونڈوں گا، موقع ملے گا تو اس کے موبائل کو چیک کروں گا، کچھ تو ملے اس کے اندر، کچھ تو ملے اس کی برائی، کچھ تو ملے اس کی غلطی، کچھ تو ملے اس کی خامیاں، یعنی کمیاں، اس کی خامیاں، جس کی وجہ سے میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں، اس کو سماج کے اندر رسوا کروں، اس کو ذلیل کروں۔ در حقیقت جب آدمی کسی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو اگلا جو غلطی کرتا ہے یا جو اگلا گناہ اسے سرزد ہوتا ہے وہ جاسوسی کا گناہ سرزد ہوتا ہے۔ جاسوسی کا مطلب ہوتا ہے ٹوہ میں لگنا، جاسوسی مشہور ورڈ ہے، جاسوسی کرنا، کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو لیکن اس کی زندگی کے ہر پل پہ نظر رکھنا، حتیٰ کہ گھریلو زندگی کے اندر بھی اس کی خبر رکھنا، یہ در حقیقت اسلام نے اس سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ ہر آدمی
اگر دوسروں کی برائی کے پیچھے لگ جائے، دوسروں کی کمیوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں لگ جائے، دوسرے کے غلطیوں کو ڈھونڈنے میں لگ جائے، تو سماج کے اندر کتنی نفرتیں ہو جائیں گی، کتنی عداوتیں ہو جائیں گی، کتنی نفرتیں، کتنی دشمنیاں ہو جائیں گی، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تو مشہور صحابی، اس آدمی کو لایا گیا اور ان سے کہا کہ ھذا فلان تقطر لحیتہ خمرا۔ دیکھیے صحابہ کرام نا کسی کی جاسوسی، کسی کے گریبان میں جھانکنے سے کتنا بچتے تھے، زبردستی کسی کے اندر کمیاں نکالنے سے کتنا بچتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور کہا گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقیہ امت، یہ آدمی ایسا نا جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تقطر لحیتہ خمرا، اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ کہنے والا کیا کہہ رہا تھا، کیا کہنا چاہتا تھا؟ یہی نا، یہ شراب پیا ہے، یہ شراب پیا ہے، اس کو کوڑے لگنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ داڑھی پہ سے قطرے ٹپک رہے ہیں شراب کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس آدمی کے داڑھی پہ قطرے کے یعنی شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے اس لیے اس نے شراب پیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا قد نہینا عن التجسس، او لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو مسلمانوں کی جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یقین تو نہیں ہے نا، لازم تو نہیں ہے نا، ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس آدمی کے داڑھی پہ شراب کے قطروں شراب پیا ہی ہو، ضروری تو نہیں ہے، یقینی تو نہیں ہے۔ آپ خیال کر سکتے ہیں، ایک گمان قائم کر سکتے ہیں، ایک رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن یقین تو نہیں کر سکتے نا۔ بھائی جو شراب کے کوٹھے سے روزانہ یا شراب جہاں بکتا وہاں سے روزانہ جاتا ہو، گندی جگہوں سے اس کا گزر ہو، تو ضروری تھوڑی کوئی گندی کام کیا ہو، ہاں ایک گمان قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ اگر تم اس کے قطرے کو دیکھ کر کے اور غور کر کے اس کے داڑھی پہ یعنی شراب کے قطرے، اس کا مطلب شراب پیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس طرح لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر یعنی پردے کے اندر کی چیزوں کو جھانک کر کے دیکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ ہاں جب اس آدمی سے صاف ظاہر ہو جائے گا کسی نے شراب پیا ہے، کسی نے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور شراب پیتے ہوئے، یا اس کا مزاج بتا دے یا اس کی طبیعت بتا دے کہ اس کے اندر شراب گیا ہے، تو اس کے اوپر حد لاگو کیا جا سکتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے بدن میں کہیں شراب لگا ہے، اس کے بدن پہ کہیں کلر لگا ہے، اس کے بدن پہ اس کے کپڑے پہ کوئی چیز لگا ہے تو اس نے یہ غلط کام کیا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کسی کے بارے میں غلط تصور قائم کرنا اور جاسوسی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ اسلامی تعلیم میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہاں پہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا اسلام دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑنا، دوسروں کے اندر کمیاں ڈھونڈنے کے چکر میں رہنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ کام ہے۔ بلکہ ہمارا اسلام یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر کسی کی کوئی غلطی تمہارے آنکھوں کے سامنے آ جائے، کسی کی کوئی عیب پر تمہاری نظر پڑ جائے، کوئی چیز کسی کے بارے میں تم کو پتہ چل جائے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، اسلامی بھائی ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا کرو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو، برائیوں کو ڈھونڈو نہیں، برائیوں کو ٹٹولو نہیں، کمیوں کو اندر سے کھینچنے کی کوشش مت کرو۔ لیکن اگر اس کی کمیاں تمہارے سامنے آ جائیں، کسی کی برائیاں تمہارے سامنے آ جائیں، تو اس کو بیان کرنے کے بجائے اس کے اوپر پردہ ڈالو، اس کو چھپاؤ۔ تم نے دیکھ لیا تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم نے دیکھا نہیں، کسی کے غلط کام کو تم نے سن لیا، غلط باتوں کو تم نے سن لیا تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ دوسروں سے بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسلمان کو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب کسی کی کمی کوتاہی غلطی کو دیکھو تو اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من ستر مسلمن، جو آدمی دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کی کمیوں غلطیوں کوتاہیوں خطاؤں پر پردہ ڈالے گا، چھپائے گا، دوسروں سے بیان نہیں کرے گا، دوسروں کے نظروں سے اوجھل کرے گا، چھپانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سترہ اللہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کی کمیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہم میں سے کون سا آدمی ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ کون سا آدمی دودھ کا دھلا ہوا؟ ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں۔ اسلامی سماج بتاتا ہے، اسلامی تعلیمات بتاتی ہے کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے،
ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, اپنی ہوئی پرانی روش اختیار کر کے رکھا ہے, لوگوں کے گناہ کو معلوم کر کے, کمیوں کوتاہیوں کو معلوم کر کے لوگوں کے اندر ڈھڈھوڑا پیٹ رہا ہے, لوگوں کے بارے میں لوگوں کے اندر اس کا چرچا کر رہا ہے اور شہرت کما رہا ہے کہ دیکھو فلاں کے اندر عیب نکال دیا, فلاں کے اندر غلطی نکال دیا, فلاں کی برائی کو ہائلائٹ کر دیا. اگر آدمی اس راستے پہ چل رہا ہے تو بہت خطرناک راستے پہ چل رہا ہے, بہت خطرناک راستے پہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا, لمبی روایت اس کا ایک ٹکڑا ہے, وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ, اے مسلمانوں دوسرے مسلمانوں کے عورات, چھپی ہوئی چیزیں, چھپے ہوئے عیب, چھپے ہوئے کمیوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں مت پڑو, ان کا پیچھا مت کرو, کسی کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش مت کرو, کسی کے فیملی لائف میں کیا چل رہا ہے, خاندان میں کیا چل رہا ہے, میاں بیوی میں کیا چل رہا ہے, پیرنٹس میں کیا چل رہا ہے, دوسروں کی غلطیوں کو پانے کے لیے, دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کا پیچھا مت کرو, کسی مسلمان کا کیوں نہ کرو پیچھا, اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ, کیونکہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے غلطیوں کمیوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں رہے گا, اس کے پیچھے پڑے گا, فَإِن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے کمیوں کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جائے گا. یعنی اگر آپ میرے گناہوں کو, میری کمیوں کو, میری خامیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہماری برائیوں کو سماج کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو بھی تیار ہو جانا چاہیے. دوسروں کی برائیوں کو پرچار دینے والے, دوسروں کی کمیوں کو نکال کر کے باہر لوگوں کے سامنے پھیلانے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو نکالنے پر, اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں کو نکالنے پر تیار ہو گیا ہے, اور نتیجہ جگ ظاہر ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اور جس آدمی کے غلطیوں, کوتاہیوں, کمیوں, خامیوں کو نکالنے کے پیچھے اللہ پڑ جائے اور اس کا پرچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لے, يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہماری, وہ تو اللہ کا شکر ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا ہے کہ ہماری بہت ساری گندی چیزیں, بہت ساری گندی عادتیں, بہت ساری برائیاں آپ کو نہیں پتہ ہیں, اور آپ کی بہت ساری برائیاں, بہت ساری کمیاں, بہت ساری کوتاہیاں ایسی ہیں جو آپ کے دوستوں کو پتہ نہیں ہے, اسی لیے تو محبت ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہوئے ہم میں سے کوئی آدمی دوسرے مسلمان کی کمیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے, ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گھر کے اندر ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا, اس کے پیچھے 10 لوگوں کو لگا دے گا, 10 لوگ مل کر کے اس کی کمیوں کو نکال کر کے سماج کے اندر ایسا بدنام کریں گے کہ وہ آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور چھٹی چیز میرے بھائیو یہ, جس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہے, اور یہ بھی لازمی ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے, بری رائے قائم کرتا ہے, اپنے رائے کو تقویت دینے کے لیے جاسوسی کرتا ہے جو حرام ہے. اب جب جاسوسی کر لیا, کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ کر کے کچھ عیب مل گیا, تو اب کیا کرے گا, دوسروں سے بیان کرتا پھرے گا. اسی کا نام غیبت ہے. یہ لازم ملزوم ہے. پہلا اسٹیپ, دوسرا اسٹیپ, تیسرا اسٹیپ. جو آدمی پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھے گا وہ لازم دوسرے پہ جائے گا, اور جو دوسرے پہ جائے گا وہ تیسرے پہ جائے گا. یعنی غلطی در غلطی, گناہ در گناہ, 100 گناہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا. اسی لیے تینوں گناہ کو ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا. یعنی غیبت کرنا. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کرام تم کو معلوم اتدرون ما الغیبہ, غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ ایسے کرے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے. میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ, لیکن آپ میرے اندر کی کمی کوتاہی دوسروں سے بیان کریں کہ اگر مجھے پتہ چلے مجھے تکلیف ہو, مجھے برا لگے. اسی کا نام غیبت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس بھائی کی کمیوں اور کوتاہیوں اور برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے, واقعی وہ کمیاں, وہ برائیاں, وہ خطائیں اس بھائی کے اندر ہیں؟ تو سچ بیان کر رہا ہوں نا, جھوٹ نہیں بیان کر رہا ہوں. اس آدمی کے بھائی کے اندر وہ کمیاں برائیاں ہیں, پھر میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کے اندر یہ کمیاں ہیں جو تم بیان کر رہے ہو تو ہی تو غیبت ہے, اور اگر وہ کمیاں ہیں ہی نہیں, وہ غلطیاں, وہ خامیاں ہیں ہی نہیں, پھر تم بیان کر رہے ہو, تو گناہ یعنی غیبت سے بڑھ کر کے تم بہتان تراشی پر آگے ہو, الزام تراشی پر آگے ہو. یہ اور ڈینجر گناہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس گناہ کی کراہیت اور اس کی شدت کو کتنی سختی کے ساتھ بیان کیا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا,
آیت نمبر 12 کی تیسرا سبب یا تیسرا گناہ، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان نہ کرے۔ ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری میٹنگیں کیسی ہوتی ہیں، ہم جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو کیسا کیا کیا کرتے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں اس پر روشنی ڈالوں کہ ہماری میٹنگیں کیسی ہوتی ہیں۔ جب تک ہم کسی کا غیبت نہیں کر لیتے، چگلی نہیں کر لیتے، کسی کی برائی بیان نہیں کر لیتے، جب تک ہماری میٹنگوں کے اندر لذت اور مزہ آتا ہی نہیں ہے اور ہماری مجلسیں برخاستی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب، دیکھیں کتنی قباحت کے ساتھ، کتنی شناعت کے ساتھ، کتنی سخت مذمت کے انداز اللہ رب العالمین نے اختیار کیا۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ہے، ہر آدمی سوچے، کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم میں سے کسی کی طبیعت یہ گوارا کرتی ہے، تم میں سے کسی کا مزاج یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ کیا مطلب، غیبت اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، ہاں یہ دونوں ایک جیسا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، تو اتنا گھٹیا کام کر رہا ہے، انسانیت سے گری ہوئی اتنی بری اور اتنی گھناؤنی حرکت کر رہا ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہو جو اپنے جانور کا نہیں، ایک تو سوالیہ انداز اللہ نے اختیار کیا، سوچو تو کوئی ہے ایسا تیار ہو سکتا ہے، ایک سوالیہ انداز، دوسرا وہ انسان کا گوشت کھا رہا ہے، جانور کا نہیں، اور انسان کوئی اور نہیں، اخی اپنا بھائی ہے، اور وہ بھائی بھی زندہ نہیں، میتن مردہ ہے۔ کیا اتنی سخت قباحتوں کے بعد کوئی آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ زندگی میں محبت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد محبت جاگ جاتی ہے، عام طور سے ایسے ہوتا ہے۔ تو کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہاں تم میں سے ہر آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی انسانیت سے گر کر کے اس حد تک نہیں جا سکتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب اس اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم کو پسند نہیں ہے تو پھر اپنے بھائی کی غیبت کیوں کر رہے ہو؟ دونوں ایک جیسا ہے، گھناؤنے میں، شناعت اور قباحت میں، برائیوں میں، مذمت میں، دونوں ایک جیسا ہے۔ فاتقوا اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کبھی ہو گئی ہے نا تو اللہ سے توبہ کر لو، تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ 6 اسباب تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب تھے اور کچھ نقاط تھے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ در حقیقت مسلمانوں میں آپس کی دشمنیوں کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے پہلا سبب میرے بھائیو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے، برے ناموں سے پکارے، یہ اسی طرح اس کے اندر عیب نکالے، اس کے خاندان کے اندر عیب نکالے۔ اور چوتھا گناہ جو یا چوتھا سبب ہے جس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ پانچواں یہ جاسوسی کرے، کسی کے ٹوہ میں لگے، بہت گھناؤنا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی جاسوسی کرنے لگ جائے گا جو مسلمان کی جاسوسی کرے گا۔ اور چھٹا اور آخری سبب میرے بھائیوں جو میں نے بیان کیا وہ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے۔ یہ 6 اسباب ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں آتی ہیں، کراہیتیں آتی ہیں، اور اسی طرح عداوت و دشمنی کے شعلے پنپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو پیار و محبت کے ساتھ اسلامی اخوت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، عداوت، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اپنے فضل و کرم سے اس کی جگہ میں محبت ڈال دے، الفت ڈال دے، شفقت ڈال دے، رحمت ڈال دے، اور پیار و محبت کے ساتھ اسلامی اخوت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، جب تک زندہ رکھے، ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت و احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين